بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو نماز شب پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ نماز شب 8 رکعت نافلہ شب نیت باندھیں۔ 8 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ نافلہ شب سنت قربتاً اللہ اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 30 مرتبہ قل هو اللہ احد اس کی تلاوت فرمائیں۔ جب 30 مرتبہ آپ پہلی رکعت میں پڑھ لیں گے، اب دوسری رکعت جب باندھیں گے آپ دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد 30 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ تشہد پڑھ کے سلام پھیر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس میں آپ الحمد کے بعد انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ سورہ پڑھیں۔ چوتھی رکعت میں پھر آپ الحمد کے بعد قل یا ایھا الکافرون اس کی تلاوت کریں۔ اب آپ کی 4 رکعت نماز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب آپ پانچویں رکعت کی نیت سے کھڑے ہوں اور 5ویں رکعت میں الحمد کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد آپ 6ٹھی رکعت میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائیں۔ پھر آپ پورا سلام پھیر کے 7ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ 7ویں رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا کی تلاوت فرمائیں۔ پھر آپ 8ویں رکعت میں الحمد کے بعد قل اعوذ برب الفلق کی تلاوت فرمائیں۔ اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے۔ اس طرح آپ کی 8 رکعت مکمل ہو جاتی ہے۔ اس 8 رکعت میں ایسا ہوتا ہے کئی بار ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہماری رکعت آگے پیچھے نہ ہو جائے، یا ہم نے 7 پڑھی یا 6 پڑھ لی، تو اس کے لیے آپ کاؤنٹر اپنے ہاتھ پہ رکھیں۔ یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ ہماری رکعتیں کم یا زیادہ نہ۔ نماز شب پڑھنے کے تمام فوائد بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے یہ فائدہ ہے کہ پروردگار عالم فرماتا ہے، معصومین کا قول ہے کہ جو شخص نماز شب کے لیے بیدار ہو کے اٹھتا ہے وہ ریاکاری سے دور اس عبادت کو انجام دیتا ہے، تو ہم اس کے لیے ملائکہ مقرر کرتے ہیں جو اس کے لیے نیکیاں اور استغفار پڑھتے ہیں۔ نماز شب پڑھنے کا اور اتنے فوائد ہیں کہ بیان نہیں کیے جا سکتے۔ جناب زینب نے یزید کے قید خانے میں، شام کے قید خانے میں نماز ادا کی، جبکہ امام حسین علیہ السلام اور تمام شہداء کے سر قید خانے میں موجود تھے، اور اس کے باوجود بھی جناب زینب نے نماز شب ادا کی۔ اور امام حسین کا قول تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جس میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زینب مجھے نماز شب میں فراموش مت کرنا۔ تو نماز شب پڑھنے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے، انسان کا چہرہ نورانی ہوتا ہے اور اس کے دہن مبارک سے خوشبو آتی ہے، اور نماز شب پڑھنے والا انسان اگر کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اور نماز شب پڑھنے والا انسان اللہ کے نزدیک اس کی اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے۔ تو اس طرح 8 رکعت نماز آپ کی مکمل ہوئی۔ اب بچی ہے نماز شفا۔ اس 2 رکعت نماز شفا میں آپ نیت باندھیں گے، نماز شفا پڑھتا ہوں 2 رکعت سنت قربتاً اللہ اللہ اکبر۔ ہر نماز ہر عبادت اللہ کے لیے خالص، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ دیکھیں، نماز شب ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان دکھاوا نہیں کرتا۔ بہترین عبادت انسان اور خدا کو نزدیک لانے کے لیے یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ جو انسان چاہتا ہے وہ خدا کی قربت حاصل کرے، نزدیکی حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ نماز شب پڑھے۔ اب اس 2 رکعت نماز میں آپ پہلی رکعت میں نماز پڑھیں گی کہ میں نماز شفا پڑھتی ہوں سنت قربتاً اللہ اللہ اکبر۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آپ پڑھیں قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس۔ دوسری رکعت میں الحمد کے بعد پڑھیں قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ پڑھیں، اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق۔ اس میں آپ
ہاتھ اٹھا کے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ نہیں پڑھنی ہے، اور آپ بنا اسے ہاتھوں کو اٹھائے دعا پڑھے آپ رکوع میں جائیں، سجود بجا لائیں اور اس کے بعد دعا کریں، تسبیح پڑھیں۔ تسبیح ہر نماز کے بعد ہے، نماز شب کے بعد بھی ہے، نافلہ شب کے بعد بھی ہے، نماز شفا کے بعد بھی ہے، نماز فطر کے بعد بھی ہے۔ دیکھیں تسبیح کے بغیر نماز جو ہے اس کے فائدے جو ہیں وہ تھوڑے، تسبیح جو ہے نماز کو اور نماز کی ثواب کو اور بلند کر دیتی ہے۔ تسبیح جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا ہے یہ، کیا مقام ہے جناب فاطمہ زہرا کی یہ تسبیح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بی بہت تھک جاتی تھیں اور گھر کے کام کی مصروفیت کے بعد عبادت میں، تو رسول اللہ نے کہا کہ آج فاطمہ ہم آپ کو ایسی چیز دیں گے کہ جس سے آپ کی تھکاوٹ بھی کم ہوگی اور آپ کی لذت بھی بڑھے گی عبادت میں۔ تو پروردگار عالم نے جناب فاطمہ زہرا کو یہ تسبیح تعلیم فرمائی۔ تب سے آج تک جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے چاہنے والے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں، اور یقین جانیے کسی بھی پریشانی میں، مصیبت میں، جیسے کہ آج کل یہ وبا چلی ہوئی ہے، اس میں آپ جناب فاطمہ زہرا سے توسل کرنا چاہیں تو آپ اس تسبیح کو پڑھیں، اور اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں جناب شہزادی سے کہ شہزادی آپ ہمارے اور خدا کے درمیان بہترین رابطہ ہیں، ہم آپ سے توسل کرتے ہیں کہ اس بیماری اور بلا سے بچائیے۔ اور نماز شب کی پابندی اس رمضان مبارک میں بچوں کو پڑھوائیں، اور اپنے گھر کے شوہر ہیں آپ کے گھر کے مردوں کو بہت نرم لہجے میں بتائیں۔ دیکھیں کسی بھی کام کو اگر کرانا ہے خوبصورت انداز، رسول اللہ کا کہنا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ ہی دکھانا ہے ہمیں، جبر نہیں کرنا ہے۔ پڑھیے پڑھیے، کسی بھی چیز میں جبر نہیں کرنا ہے، جبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ جب خدا کسی چیز کی توفیق دیتا ہے تو انسان خود سے اس کام کو کرتا ہے، تو جبر نہیں کرنا ہے۔ آپ کو نماز شب اپنے بچوں کو پہلے پڑھ کے دکھانی ہے۔ جب ہم خود پڑھتے ہیں تب بچے ہم سے کویشچن کرتے ہیں ماما آپ کیا پڑھ رہے ہو، یا باجی آپ کیا پڑھ رہے ہو، تو آئیڈل پہلے خود کو بنائیں۔ تو اس طریقے سے آپ نماز شفا ادا کریں، اور اس کو پڑھنے کے بعد دعا پڑھیں جو اس طرح ہیں: الہی ترزا لکا فی ھذا اللیل المتعرجون وقصادک فی القاصدون وعمل فضلک وما رفاق فإن کنتا یا مولایا تفضلت فی ھذہ اللیلۃ علی احد من خلقک وعدت علیہ بآیۃ من نطفک فصلی علی محمد وآل محمد الطیبین الطاہرین فاستجب لی کما وعدتنی انک لا تخلف المیعاد۔ اس کے بعد فوراً نماز وطر کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور نماز وطر اس طرح ادا کی جائے گی کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھیں۔ اب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور کہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض السبع وما فیہن وما بینہن وما فوقہن وما تحتہن وہو رب العرش العظیم، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یا اللہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ہاتھوں کو اٹھا کے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ایک مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پروردگار انسانوں کے تمام گناہوں کو معاف کرے، پر اس سے اپنی مغفرت طلب کریں، معافی مانگیں، اپنے ایک گناہ کی معافی مانگیں نماز وطر میں۔ یقین جانیں انسان کی ایک اللہ بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ کہتے ہیں پروردگار ہمیں معاف کر دے، معبود تو بادشاہ ہے، ہم تیرے مخلوق ہیں، تو خداوند عالم رحمان اور رحیم ہے۔ جو انسان بھی گناہ گار نہ بخشا جاتا ہو پورے سال، وہ رمضان کے دنوں میں بخشا جاتا ہے۔ تو آپ استغفار کریں 70 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیں رب اساتو و ظلمتو و نفسی بے اسامہ صنعتو و حاضہ یدایا
بے رب جزان بیما قصبت وہاذہ رکابات خاضعۃ لیما اتیت وہ انا زبین یدیک فخذ لنفسک